ولد آدم عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا ويكلمني وأعي ما يقول. يتمثل لي الملك رجلا میں کئی احتمال بیان کیے گئے. ایک احتمال تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ تمثل لی الملک تمثل رجل وہ مفعول مطلق. يتمثل لی الملک رجل تمثل رجل. تمثل رجل کی اگر تقدیر نکالی جائے گی تو مفعول مطلق ہو جائے گا. بعض حضرات نے کہا کہ یہ حال ہے. يتمثل لی الملک ہے رجل، لیکن یہ حال کی تعبیر غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ حال ذوالحال کے لیے بمنزلۃ الخبر ہوتا ہے، اور اس لیے کہ حال اس چیز کو بناتے ہیں جس میں تغیر واقع ہو سکتا ہے، تبدیلی آ سکتی ہے. اگر آپ یہاں رجلن کو حال بنائیں گے تو الملک رجل کے معنی ہوں گے. ذوالحال بمنزل مبتدا ہوتا ہے اور حال بمنزل خبر ہوتا ہے. تو یہاں الملک رجل کرنا تو ٹھیک نہیں، ملک تو رجل نہیں ہوتا. یہ ایک خرابی ہے. دوسری خرابی یہ ہے کہ جو چیز حال بنتی ہے وہ تبدیلی کا احتمال رکھتی ہے، اور رجولیت میں رجل کی تبدیلی کا کوئی احتمال نہیں. لہذا جب میں یہ خبر بن سکتا ہے ملک کے لیے اور الملک رجل کہنا صحیح نہیں ہوتا، اور نہیں یہ تبدیلی کا متحمل ہے. رجل کی رجولیت تبدیل نہیں ہوتی، تو رجل ہی رہتا ہے. جانی ذات الراکب میں ذات الراکب کرنا بھی ٹھیک ہوتا ہے، اور رکوع ایک ایسی صفت ہے جو تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. ایک احتمال تمیز ہونے کا بھی ہے کہ اس کو ملک سے تمیز قرار دیا جائے. علامہ علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو رد کیا. انہوں نے کہا کہ تمیز ابہام دور کرنے کے لیے آتی ہے، اور یہاں نہ ملک میں کوئی ابہام ہے، نہ رجل میں کوئی ابہام ہے، نہ تمثل کی اسناد جو ملک کی طرف ہو رہی ہے اس میں کوئی ابہام ہے. یہ تین احتمال تھے. یا رجل میں ابہام ہو، یا ملک میں ابہام ہو، یا تمثل کی اسناد جو ملک کی طرف ہو رہی ہے اس میں ابہام ہو. اور ان میں سے کسی کے اندر ابہام چونکہ نہیں ہے لہذا اس کو تمیز کرنا ٹھیک نہیں. لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ علامہ علی کی رائے سقیم ہے. اس کو تمیز بنایا جا سکتا ہے. ملک میں ابہام نہیں، رجل میں ابہام نہیں، لیکن تبصر کی اسناد جو ملک کی طرف ہو رہی ہے اس میں تو ابہام ہے کہ ملک جو تبصر اختیار کرے گا وہ رجل کا اختیار کرے گا یا غیر رجل کا اختیار کرے گا، مرد کا اختیار کرے گا یا عورت کا اختیار کرے گا. یہ احتمالات تو ہیں. لہٰذا اس ابہام کو دور کرنے کے لیے یہ بتا دیا گیا کہ ملک کا تبصر رجل کی شکل میں ہوگا، غیر رجل کی شکل میں نہیں ہوگا، اور عورت کی شکل میں نہیں ہوگا، مرد کی شکل میں ہوگا. کی رائے تھی اس سے ہمیں اختلاف ہے.
ایک احتمال یہ ہے کہ اس کو منصوب کے رضی خاصد قرار دیا جائے، یتمثل لی الملک صورت رجل، اگر صورت رجل کی تعبیر کی جائے گی تو یہ کہا جائے گا کہ صورت جو مضاف تھا اس کو حذف کر دیا گیا اور اس کی اعراب رجل کو دے دی گئی اور اس کو منسوب کر دیا گیا، وضع حقیقت مجرور مداخلت۔ یہ گفتگو اس حدیث کے حوالے سے باقی تھی، باقی چیزیں ہو چکی ہیں۔ آگے ہے قالت عائشہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَسْمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا آپ کو، آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، سخت سردی کا دن ہے، تو وہی جب آپ سے ختم ہوتی ہے تو آپ کی پیشانی سے اس طریقے سے پسینہ بہتا ہے جیسے کہ فصل لگانے میں خون بہا کرتا ہے۔ یہاں ایک بات تو آپ یہ سمجھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے جو یہ نقل کیا کہ قالت عائشہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَسْمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا۔ اس میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ سند ثابت کے ساتھ متصل ہے اور مرفوع ہے۔ سند ثابت تھی حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن هشام بن عروہ عن عائشہ ام المؤمنین ان الحارث بن هشام سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس إلى آخره۔ حضرت عائشہ نے حارث ابن ہشام کے سوال کو نقل کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا جواب دیا اس کو نقل کیا، اور ان دونوں کو نقل کرنے کے بعد قالت عائشہ سے اب وہ بیان کر رہی ہیں کہ سخت سردی کے دنوں میں آپ کی پیشانی سے وسط کی طرح جیسے وہاں خون بہتا ہے پسینہ بہتا ہے، تو یہ عائشہ کا قول اسی سند ثابت کے ساتھ متصل ہوگا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں بخاری کی عادت یہ ہے کہ مسند معطوف سے وہ حرف عطف حذف کر دیا کرتے ہیں جبکہ سند متصل ہوتی ہے، اور اگر سند متصل نہیں ہوتی تعلیق بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو وہ حرف عطف لاتے ہیں۔ تو یہاں قالت عائشہ جو ہے اس کا عطف ہو رہا ہے اسی پہلے قالت عائشہ پر، اور یہ مسند معطوف ہے اور پہلا قالت عائشہ وہ معطوف علیہ، تو معطوف علیہ کے بعد جب یہ معطوف لایا گیا تو یہاں حرف عطف حذف کر دیا۔ یہ بخاری کی عادت ہے، یہ حرف عطف وہاں کرتے ہیں جہاں وہ معطوف پہلے معطوف علیہ کے ساتھ متصل ہوتا ہے، اور اگر وہ تعلیق ہوتی ہے اور پہلے معطوف علیہ کے ساتھ اس کا اتصال نہیں ہوتا تو وہ واو لاتے۔ تو یہاں چونکہ واو نہیں ہے، مسند معطوف سے واو کو حذف کیا، تو بخاری کی عادت کے مطابق اس کا مطلب یہ ہوا کہ
یہ اس پہلے حضرت عائشہ سے متصل ہے، اور پہلے حضرت عائشہ سے متصل ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عائشہ نے حارث بن ہشام کا سوال بھی نقل کیا، حضرت حارث بن ہشام کو جو آپ نے جواب دیا وہ بھی نقل کیا، اور اس کو نقل کرنے کے بعد پھر یہ قول بھی نقل کیا، تو یہ اس سے متصل ہے اور سند ثابت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ تعلیق نہیں ہے، یہ حافظ صاحب کی رائے ہے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ احتمال ہے کہ اس کو سند ثابت کے ساتھ ملا دیا جائے اور مسند اور معطوف سے حرف کو حذف کر دیا گیا، معطوف علیہ کے ساتھ ملانے کے لیے وہ ہوتا تو کہا جاتا کہ تعلیق ہے، اور جب وہ نہیں ہے تو کہا جائے گا کہ یہ تعلیق نہیں ہے، سند ثابت کے ساتھ متصل ہے۔ اللہ نے اس احتمال کو بھی ذکر کیا ہے، اور اس کے ذکر کرنے کے بعد انہوں نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی احتمال ہے کہ حضرت عروہ نے حضرت عائشہ نے حضرت عروہ کے ساتھ یہ بات کسی اور موقع پر بیان کی۔ یہ جو حارث ابن ہشام کا سوال ہے اور آپ کا جواب ہے، اس کو ذکر کرنے کے ساتھ وَلَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ ذکر نہیں کیا، یہ کسی اور موقع پر ذکر کیا۔ اور حضرت عروہ نے پہلی حدیث سوال و جواب کی بیان کرنے کے بعد بغیر وضاحت اس کا بھی اضافہ کر دیا، یہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے عروہ کے ساتھ میں اس کو دوسرے کسی وقت میں بیان کیا تھا۔ عروہ نے جب پہلی حدیث نقل کی تو پہلی حدیث کی وضاحت کے لیے یہ حضرت عائشہ کا قول بھی یہاں نقل کر دیا، اور اس طرح یہ ساتھ نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ پہلی صورت میں جہاں عائشہ نے حارث کا سوال اور آپ کا جواب نقل کیا تھا، وہی اس کو بھی بیان کیا تھا۔ دوسری صورت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت عائشہ نے عروہ سے یہ بات جو دوسرا حالت عائشہ ہے یہ اس وقت نہیں بیان کی تھی، یہ کسی اور وقت میں بیان کی تھی، لیکن عروہ نے اس کو اسی کے ساتھ نقل کر دیا، اور یہ اس لیے نقل کر دیا تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے۔ یہ بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ یہ کہنا کہ یہ مسند معطوف بغیر غور کے لایا گیا ہے، لہذا یہ سند ثابت کے ساتھ متصل ہوگا اور اس کو تعلیق قرار دے دیا جائے گا، چونکہ تعلیق قرار دینے کے لیے عادت بخاری کی یہ ہے کہ وہ واو لاتے ہیں اور یہاں واو نہیں لائے، تو علامہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں یہ احتمال بھی موجود ہے کہ اس کو تعلیق قرار دیا جائے اور سند ثابت کے ساتھ متصل قرار نہ دیا جائے۔ اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے تعلیق کی نفی کی ہے اس نفی کی کوئی دلیل انہوں نے نہیں بیان کی، اور جب دلیل انہوں نے نہیں بیان کی تو لہذا یہاں تعلیق کا استعمال رد نہیں ہوگا۔ اس کے بعد خود یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ فرمایا کہ سخت سردی کے موسم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی سے پسینہ بہتا تھا، اور پسینہ بہنے کی مثال یہ بیان کی جیسے فصل لگائی جاتی ہے تو خون بہتا، تو اس کے معنی ہے کہ دو چار قطرے نمودار نہیں ہوتے تھے بلکہ پسینے کی وہ ہوتی تھی اور وہ پیشانی سے بہنا شروع ہو جاتی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ یہ پسینہ کیوں آتا تھا؟
تو اس کی ایک وجہ تو آپ کو پہلے بتائی گئی ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر قول ثقیل نازل کریں گے. اور لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اس سے بھی معلوم ہوتا کہ اس میں وزن ہے اور اس کا تحمل آسان نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا یہ وزن آتا تھا تو بہت زور ہوتا تھا. آپ کو بتایا تھا غیر ولی زیر کے الفاظ نازل ہوئے تو زید بن حارث کہتے ہیں کہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے میری رام چورا چورا ہو جائے. یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ ناقہ پر سوار ہوتے تھے، وہی نازل ہوتی تھی تو وہ بیٹھ جاتی تھی، کھڑی بھی رہ سکتی تھی. تو وہی کے اس غیر معمولی وزن کی وجہ سے آپ پر زور پڑتا تھا اور پسینہ آتا. ایک بات تو یہ کہی گئی ہے. دوسری بات شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ میں ارشاد فرمائی اور ابو بکر ابن عربی نے فتوحات میں اس کا ذکر کیا. انہوں نے یہ فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جبریل نورانی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے وہ اللہ کا کلام نورانی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن وہ نور سے معمور ہے. تو تین نور جمع ہو گئے، ایک جبریل کا، ایک قرآن کریم کا اور آپ کے باطن کا. اور یہ انوار جب جمع ہو جاتے ہیں تو حدت پیدا ہوتی ہے. انوار کا ایک جگہ جمع ہو جانا یہ حدت کا سبب ہوتا ہے. اور جب حدت پیدا ہوتی ہے تو طبیعت کا اقتضا یہ ہوتا ہے کہ اس کو دور کیا جائے. جب حدت پیدا ہو، انوار سبب ہوتے ہیں حدت کا، اور حدت کا پایا جانا یہ طبعی تقاضے کے مطابق اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، طبیعت متقاضی ہوتی ہے. تو یہ پسینہ طبیعت کے تقاضے کا اثر ہے. یہ پسینہ جو ہے اس طبیعت کے تقاضے کا اثر ہے. لکھا ہوا ہے تین انوار کا. ان انوار کے اجتماع اور لتا کی بنا پر حدت پیدا ہوئی. حدت جب پیدا ہوئی تو طبیعت کا اقتضا ہوا کہ اس کو دفع کیا جائے. تو یہ پسینہ اسی اقتضاء طبیعت کا نتیجہ ہے اس حدت کو دور کرنے کے لیے. پسینہ آئے گا ٹھنڈک ہوگی، حدت ختم ہوگی. اس کے بعد اشکال ایک اور ہوتا ہے اور وہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نزول وحی کے بعد یہ فرماتے تھے ضم لونی تو تعارض پسینہ تو ہے وہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ گرمی ختم ہو، اور ضم لونی اس بات پر دال ہے کہ سردی لگ رہی ہے. تو پسینہ گرمی کی علامت، ضم لونی کا ارشاد سردی کی علامت، دونوں میں تعارض ہو گیا. تو اس کا ایک جواب تو یہی ہے کہ بھائی پسینہ جس وقت آتا تھا وہ وقت تھا نزول وحی کا، اور ضم لونی آپ ارشاد فرماتے تھے یہ نزول وحی کے بعد کا واقعہ ہے. تو اوقات مختلف ہیں اس لیے تعارض نہیں. پسینہ نزول وحی کے وقت آ رہا ہے، ضم لونی نزول وحی کے وقت آپ نہیں فرمائے، یہ تو آپ بات میں فرمائے، اس لیے اشکال نہیں ہو. دوسرا جواب اور دیا گیا، وہ جواب یہ دیا گیا ہے کہ اصل میں جب یہ انوار کا لکھا ہوا تو حدت پیدا ہوئی، تو حدت پیدا ہونے کی بنا پر جسم کے مسامات کھل گئے.
حدت آئی، مسامات کھلے، ان سے پسینہ نکلا. اس کے بعد جب حدت کم ہوئی تو ان مسامات کے ذریعے جن سے پسینہ نکلا تھا ان میں ٹھنڈی ہوا داخل ہوئی، اور وہ ٹھنڈی ہوا جب داخل ہوئی تو تقاضا ہوا کہ چادر اڑا دی جائے. لقائے انوارات سبب تھا حدت کا، حدت سبب بنی مسامات بدن کے کھلنے کا. ان مسامات بدن سے پسینہ نکلا، اور جب یہ حدت ختم ہو گئی تو وہ مسامات جو کھلے ہوئے تھے ان سے ٹھنڈی ہوا اندر داخل ہوئی. یہ ٹھنڈی ہوا اندر داخل ہونا یہ سبب بنا اس بات کا کہ آپ کو سردی لگے. اس کے بعد پھر یہاں آخری سوال یہ ہے کہ ترجمۃ الباب سے مناسبت کیسے ہو. تو ترجمۃ الباب سے اچھا تو ایک بات اور رہ گئی. وہ ایک بات یہ رہ گئی کہ یہاں پر آپ نے نزول وحی کی 2 شکلیں بیان کی. یہ ذرا غور سے سننے کی بات. ایک تو یہ بیان کی ہے کہ احیان یاتینی مثل سلسلۃ الجرس وقد رأیت عنہ ما قال. اور ایک یہ بیان کی احیان یتمثل لی الموت فاحی ما یقول. تو وحی کے بارے میں قرآن مجید میں ما كان لرسول أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ما كان لرجل أن يكلمه الله إلا وحيا. اس کا مطلب یہ ہے الا وحیا کا کہ بغیر کسی واسطے کے پیغمبر کے باطن کو بغیر کسی واسطے کے پیغمبر کے باطن کو عالم قدس سے متصل کر دیا جاتا. اور قلب پر وہی آتی ہے. اللہ واحد کا مطلب یہ ہے کہ واسطہ کوئی نہیں ہوتا. پیغمبر کا جو باطن ہے اس کو عالم خود سے اور عالم ملکوت سے متصل کر دیا جاتا ہے. اور اس اتصال کے بعد وہی کا نزول پیغمبر کے قلب پر ہوتا ہے. ایک صورت ہے یہ. دوسری صورت ہے ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ومن وراء حجاب. من وراء حجاب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پیغمبر سے خود بات کرتے ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے کوہ طور پر, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے معراج. اور اللہ واحد کا مطلب آپ کو بتا دیا کہ وہ واسطہ نہیں ہوتا. پیغمبر کے باطن کو عالم ملکوت سے عالم خود سے اتصال حاصل ہوتا ہے, اور اس اتصال کی بدولت پیغمبر کے قلب پر وہی نازل ہوتی ہے. میرا حجاب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پردے میں رہ کر وہاں پیغمبر سے بات کرتے ہیں. یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا, اور ایک مرتبہ ہوگا. اس کے بعد میں اور یہ صلح رسولہ, اور یہ صلح رسولہ کی 2 شکلیں.
یا تو رسول وہ سلسلۃ الجرس کی شکل میں آتا ہے، اور یا رسول وہ آتا ہے یتوسل لی الملک کی شکل میں۔ تو یہاں حدیث کے اندر جن دو صورتوں کا ذکر ہے وہ صورت ہے جن میں وہی بھی واسطہ ہوتی ہے۔ ایک شکل سلسلۃ الجرس کی ہوتی ہے، فرشتہ آتا ہے، فرشتہ واسطہ ہوتا ہے، اور ایک شکل تمثل رجل کی ہوتی ہے۔ ان دو کو یہاں آپ نے حارث بن ہشام کے سوال کے جواب میں بیان کیا۔ وہ جو باطن پیغمبر عالم بالا کے ساتھ متصل ہوتا ہے اور بغیر کسی واسطے کے وہی آتی ہے، اس کا ذکر نہیں کیا، اور وہ جو اللہ کا کلام میں برائے حجاب ہوتا ہے اس کا بھی ذکر نہیں کیا۔ یہاں ذکر کیا ان دو صورتوں کا جن میں واسطہ ہوتا ہے۔ ایک میں واسطہ غیر معہود ہوتا ہے سلسلۃ الجرس کی شکل میں، اور ایک میں واسطہ وہ تمثل رجل کی شکل میں ہوتا ہے۔ ان دو کو بیان کیا۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ وہی تو منام میں بھی آتی اور وہی تو الہام کے ساتھ بھی آتی، اور وہی کا وہ بھی ایک طریقہ تھا کہ جس میں پیغمبر کا باطن عالم خود سے متصل ہوا تھا، اور وہی وہ بھی تھی جو ذرائع حجاب ہوئی۔ ان دو کے ذکر پر آپ نے اکتفا کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ وہ جو باطن پیغمبر کو عالم بالا کے ساتھ متصل کیا جاتا ہے وہ عام نہیں ہے، ذرائع حجاب کی بات بھی عام نہیں ہے، ان کا ذکر تو اس لیے نہیں کیا، اور ان دونوں کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ بکثرت ہے، کثرت کے ساتھ جو آپ کے پاس وہی آتی تھی انہی دو صورتوں میں آتی تھی۔ اور جہاں تک منام کا تعلق ہے تو منام کا معاملہ وہ پیغمبر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، الہام کا معاملہ بھی پیغمبر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ امور خیر کی اطلاع الہام کے ذریعے سے دوسروں کو بھی ہوتی ہے اور منام کے ذریعے سے بھی مطلع کیا جاتا ہے۔ تو پہلی دو صورتیں جو آج کے اندر بیان کی گئی وہ عام نہیں ہے، اور منام اور الہام کی صورت وہ ایسی ہے کہ پیغمبروں سے بھی تو عام ہے، اور یہ دو صورتیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں یہ آپ کے ساتھ خاص ہے اور ان کا بکثرت استعمال ہوا ہے، اس لیے ان دو کو بیان ما كان لرجل أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا میں پہلی دو صورتوں کا ذکر ہے، اور يرسل رسولا کے اندر دو شکلیں بیان کی گئی ہیں، انہیں کو یہاں پر آپ نے بیان کیا اس لیے کہ کثرت کے ساتھ یہ صورتیں پیش آتی۔ اس کے بعد بھی ترجمۃ الباب کے مطابقت اگر ترجمۃ الباب وحی کے بیان کو قرار دیا جائے تو روایت کے اندر وحی کا بیان ہے، وحی کے نزول ہی کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ بدایت وحی کو بیان کرنا تو آپ کہیے کہ یہ جو دو صورتیں بیان کی گئی ہیں انہیں میں سے کوئی صورت ابتدا وحی کی بھی، چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ غار حرا کے اندر جبریل انسان کی شکل میں ہے، یتمثل لی الملک، اور اس کے اندر ثابت آ رہا ہے تو یہ بھی منطبق ہو جائے گا۔ وحی کا ترجمۃ الباب کا مقصد اگر صرف وہی ہے روایت میں وحی کا ذکر موجود، ترجمۃ الباب کا مقصد پہلی وحی کو بیان کرنا ہے تو اس کا بھی ذکر ہو گیا، اس لیے کہ وہ تمثل ملک رجل کی شکل میں ہوئی تھی اور یہاں بھی تمثل ملک رجل کا بیان۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ باپ کا مقصد وحی کی عظمت کو بیان کرنا ہے تو اس کا بھی ذکر موجود ہے،
اس لیے کہ عظمت ہی کا نتیجہ تھا جو آپ کے اوپر اس قدر شدت ہوتی تھی کہ آپ کا پسینہ اس طرح بہنے لگتا تھا جس طریقے سے فضل سے خون بہتا ہے. چلیے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سيما الخلفاء الراشدين على الأئمة الذي شيدوا عماد الدين باجتهادهم القويم واستنباتهم المتين وحفظ أسانيد الحديث ومتونه وتحقيق أحوال الراوين من الفقهاء والمحدثين وعلى من جددوا شعب الدين فتحرها عن تحريف الغالين وانتهال المبطلين وتأويل الجاهلين من العلماء العاملين الجوبنديين المعتقدين بحياة النبي الأمين والسلام صلوات الله سلامه عليه إلى يوم الدين. أما بعد فبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث ورئيس المحدثين في القديم والحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البرزبة ابن بديزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ومتعنا بعلومه آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا السالية في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يطلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزل إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها ويتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار هراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغدني حتى بلغ منا الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغدني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال أخذني فغدني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها فقال ذملوني فذملوه حتى ذهب عنه فقال لخديجة رضي الله تعالى عنها وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جو روایت کے درمیان صحابہ کے نام آتے ہیں تو اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہ پڑھا تھا, اس کو اسی طرح پڑھا جیسے روایت ہے. قالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على منوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيئا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك وقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزعا يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية وإن يدركني يومك أنصرك نصرا معذرا ثم لم ينشب برقد أن توفي فطر الوحي. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرجعت بصري إذا الملك الذي جاءني بحراء
جالس على كرسي بين السماء والأرض ورعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فحمي الوحي فتتابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوارده. حدثنا يحيى بن بكير هي أبو زكريا يحيى بن عبد الله بن بكير. تمام حضرات کی رائے یہ ہے کہ مصری ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کبیر میں ان کو شامی بتایا. ابو زکریا ان کی کنیت ہے اور یحییٰ ابن بکیر نے یحییٰ ابن عبداللہ ابن بکیر دادا کی طرف یہاں نسبت کر دی. اور جیسا کہ عرض کیا کہ تمام تذکرہ نویس ان کو مصری قرار دیتے ہیں، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان کو شامی کہہ رہے ہیں. ان کے بعد میں راوی ہے لیث، یہ ابو الحارث لیث ابن سعد. یہ مصر سے 5 فرسخ کے فاصلے پر قلقشندہ یا قلقشندہ کوئی جگہ ہے، وہاں پیدا ہوا. مصر سے 5 فرسخ کے فاصلے پر قلقشندہ یا قلقشندہ کوئی مقام ہے، وہاں پیدا ہوا. ابو الحارث لیث بن سعد فہمی بڑے درجے کے آدمی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تفقہ کے اعتبار سے یہ امام مالک سے کم درجے کے آدمی نہیں. یہ ضرور ہے کہ امام مالک کے شاگردوں نے ان کی فقہ کو مدون کیا ہے اور لیث کے شاگردوں نے ان کی فقہ کو مدون نہیں کیا. باقی یہ کہ تفقہ میں ان کا درجہ وہ امام مالک سے کم نہیں. اور شمس الدین ذہبی نے یہ کہا کہ ان کا درجہ تفقہ میں امام مالک اور سفیان ثوری سے بھی بلند ہے. اور یہ حنفی ہے، لیث بن سعد حنفی ہے. ان کو جب یہ معلوم ہوتا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج پر گئے ہیں تو یہ بھی رخت سفر باندھ کر فوراً حج کے لیے روانہ ہو جاتے تھے اور پھر وہاں پورا وقت امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں گزارتے تھے اور ان سے استفادہ کرتے تھے. تو وہ ان کے شاگرد بھی ہیں اور مذہباً حنفی بھی ہیں. یہ روایت کرتے ہیں وقال ابن خالد سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب دوری سے، وہ عروہ ابن زبیر سے، وہ حضرت عائشہ سے. انہوں نے فرمایا اول معبودیہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللہ علیہ الصالحہ. ابتدا آپ کی وحی کی صالحہ فی النوم سے ہوئی. یہاں یہ جو من الوحی کا لفظ ہے اس کو یا تو بیانیہ قرار دیا جائے یا تبعیضیہ قرار دیا جائے. اگر اس کو تبعیضیہ قرار دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ روایت صالحہ وہ وحی میں داخل ہے. اول معبودیہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم. اب یہ کیا جا رہا ہے کہ من الوحی میں 2 احتمال بیان کیے. ایک احتمال تو یہ بیان کیا کہ یہ من تبعیضیہ ہے اور ایک احتمال یہ بیان کیا کہ یہ من ابتدائیہ ہے. اگر یہ من تبعیضیہ ہے تو یہ روایت صالحہ وحی کے اجزاء ہوں گے اور ان کو
وہی میں شامل اور وہی میں داخل قرار دیا جائے گا. اور اگر اس کو من ابتدائیہ قرار دیا جائے تو پھر خواب مطلب یہ ہوگا کہ رویا صالحہ سے وحی کا آغاز ہوا، لیکن رویا صالحہ خود وحی نہیں. یہ سمجھ لیں اچھی طرح. اگر من تبھی دیا ہے تو رویا صالحہ وہ وحی میں داخل ہوگا، اور جمعی کا مطلب یہی ہے. اور ایک احتمال یہ ہے کہ من کو ابتدائیہ قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وحی کا آغاز رویا صالحہ سے ہوا، لیکن رویا صالحہ خود وحی نہیں. بعض حضرات نے من کے ابتدائیہ ہونے کو واضح قرار دیا ہے، لیکن جمہور کے مسلک کے یہ خلاف ہے. اور من کے ابتدائیہ ہونے کی صورت میں ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ ہوگا کہ وحی کا آغاز رویا صالحہ سے ہوا، یعنی رویا صالحہ وحی کی تمہید بنی. 6 مہینے تک آپ کو یہ رویا صالحہ کا سلسلہ عطا کیا گیا، اور اس کا مقصد وحی سے انس پیدا کرنا اور وحی کے ساتھ مناسبت پیدا کرنا تھا. اور صرف یہی نہیں ہوا کہ رویا صالحہ کے ذریعے سے آپ کی مناسبت وحی سے پیدا کی گئی، بلکہ حضر و شدر آپ کو سلام کیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علیہ قبل ان یبعث. او بات میرے مبعوث ہونے سے پہلے مکے کے اندر ایک پتھر ہے جس کو میں اب بھی پہچانتا ہوں، وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا. تو پتھروں سے سلام کی آواز آتی تھی، درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی، اور اسی طرح رویا صالحہ کا سلسلہ رہتا تھا. یہ سب کا سب وحی کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کے لیے، اور وحی کے ساتھ مناسبت پیدا جب ہو گئی تو پھر وحی کا نزول ہوا. اب یہ ذرا تو اشکال یہ ہوتا ہے کہ اب یہ صالحہ صرف کی طرف کیوں لگے؟ خواب تو نوم ہی کی حالت میں ہوا کرتا ہے، اور جب خواب نوم کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ پھر نوم کی خواب یہ بیکار نظر آ گئی. اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک خواب ہوتا ہے، رویا ہوتا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، وہ نوم میں ہوتا ہے، اور ایک رویا عین ہوتا ہے، خارج عادت کوئی چیز بیداری میں پیش آتی ہے. تو خواب نوم کے اندر جو آتا ہے اس کو بھی رویا کہتے ہیں، اور عالم بیداری میں جو خارج عادت پیش آتا ہے اس کو بھی رویا کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے وَجَعَلْنَا الَّتِي أَرَادَكَ إِلَّا عُدَّةً لِلنَّاسِ. وَجَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي معراج کا واقعہ ہوا. حضرت عبداللہ ابن عباس کا ارشاد ہے یا رؤیا عین اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ. اس سے مراد وہ رویا ہے جو بصری ہے، خواب والا نہیں ہے، بیداری کی حالت میں ہے، اور آپ کو معراج کے اندر یہ رویا دکھایا گیا. تو اب یہ ہوا کہ رویا کا اطلاق صرف منام میں نہیں ہوتا، بیداری میں بھی ہوتا. دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ جیسے خواب کے اندر جو رویا نظر آتا ہے اس کو وہ جانتا ہے جس کو خواب دیتا، دوسرے کو اس کی خبر نہیں ہوتی. اسی لیے اسی طرح یہ خارج عادت جو بیداری کے اندر پیش آتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے جس نے وہ خارج عادت دیکھا ہے، دوسروں کو اس کی خبر نہیں ہوتی. تو یہ بات چونکہ دونوں میں مشترک ہے کہ وہ بھی رویا ہے جو منام میں ہے، یہ بھی رویا ہے جو بیداری میں ہے، وہ بھی رائی کے ساتھ مخصوص ہے
یہ رویا بیداری والا بھی جس کو خارج عادت پیش آیا اسی کے علم میں ہوتا ہے، دوسرے کے علم میں نہیں ہوتا. اس لیے یہاں پھر گناہ کی خیر لگا دی کہ اس سے مراد بیداری والا خواب نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ خواب ہے جو نوم کی حالت ہے.